نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويوثقون ولا نوثق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احدا افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وليس قول ابن صالح إلى آخره إلا عند مسلم وفي رواية البخاري تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10 بدل 33. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین میں جو زیادہ مال و دولت نہ رکھتے تھے سب چھوڑ کے چلے آئے تھے مکے میں، تو ایک بار بارگاہ رسالت کے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مالدار لوگ جو ہیں اونچے درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں کے رہنے کے زیادہ لائق ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے؟ یہ حضور نہیں کہہ رہے ہوں، وہ بیچارے فقراء مہاجرین ہی کہہ رہے۔ تو انہوں نے کہا حضور ایسا اس طرح سے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، مالدار لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں دھواں دھار، ہمارے پاس کچھ دینے کو آئیں گے، ہم نہیں کر پاتے، مولانا تصدق۔ اب انہیں یہ خیال تھا یہ لوگ جو اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے، آئی نہیں، کبھی کبھی شام کا کھانا نہیں رہتا تھا، صبح کا ناشتہ نہیں رہتا تھا، تو کہا یہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہے۔ تو ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ وَيُوثِقُونَ وَلَا نُوثِقُ، اور یہ لوگوں کی گردنیں آزاد کرتے ہیں، یعنی غلام آزاد کرتے رہتے ہیں۔ بڑا ثواب ہے غلام آزاد کرنے کا، کسی کو غلام بنا کے رکھنا اچھا نہیں ہے، بڑی بڑی قیمت چکا کر کے غلام آزاد کرتے رہتے تھے مالدار لوگ، کہا ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آج تو کہیں آپ کو ایسا ظاہری غلام نہیں ملے گا، لیکن قرض دار تو ملیں گے۔ تو مالدار جو ہے، بہت سے ایسے مالدار ہیں جو غریب کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کر لیں، اس کی گردن چھوٹ جائے۔ یہ شہروں میں بھی کام ہو رہا ہے، دیہاتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ بیچارہ قرضدار ہے کسان اور خودکشی کرنے جا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نمت کرو، تمہارا قرض ہم ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ ہم ادا کرتے ہیں۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ لوگ گردن آزاد کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے۔ تو سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تمہیں میں نہ سکھاؤں ایک ایسی چیز
کہ تم ان کو پکڑ لو جو تم سے آگے دوڑ میں نکل گئے، یعنی تم ان کے برابر آ جاؤ دوڑ میں. یہ نیکی کی دوڑ ہے. بات وہ مالدار اس لیے ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو خیال یہ ہے کہ ہم کو صدقہ کرنا چاہیے اور ہم کو لوگوں کی گردن آزاد کرنا چاہیے، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے حدیث خاص ہے مہاجرین کے لیے. یہاں تو مانگتے ہیں کہ اب ہمارا ہم مالدار ہو جائیں. کتنے لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی اڈانی ہو جائے، امبانی ہو جائے. سب پوچھ لے اپنے دل کی دھڑکنوں سے، وہ یہی فکر ہے. کوئی برلا ہو جائے، کوئی ٹٹا ہو جائے، بس یہی فکر ہے. یہ اس لیے نہیں تھے، اس کی انہیں بالکل فکر نہیں تھی. ان کو صدقہ کرنے کی فکر تھی کہ ہم کو بھی خوب صدقہ کرنا ہے. اور آخر میں ان کے پاس بہت سی دولت آئی، گھر بھر گیا، دیا پھر انہوں نے کس کے جو آرزو کرتے تھے. یہاں تو پہلے آرزو کرتے ہمارے پاس ہوتا تو آ جاتا، تو بالکل نہیں کرتے، پھر رکھے سے بیٹھے ہیں. آرزو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی کرتے، لیکن جب آ جاتا تو نہیں کرتے. وہ کرتے تھے، ان کی طلب یہ تھی. سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جو نیکی کے دوڑ میں آگے نکل گئے ہیں تم سے بعض چیزوں میں، تو تم ان کی برابری کر لو. ارے تب تو بہت خوش ہو گئے کہ ہاں حضور وہ تو نسخہ ضرور بتائے. بلا کیوں نہیں حضور، وہ نسخہ ضرور بتائے کہ نیکی کے دوڑ میں جو ہم سے آگے نکل گئے ہم ان کے برابر پہنچ جائیں. اب میں ہر چیز کی دوڑ دیکھ رہا ہوں. ایسے پیدل بھی لوگ دوڑتے ہیں، گھوڑے بھی دوڑتے ہیں، ریس کورس صحیح ہے دیکھ لو جا کر. اونٹ بھی دوڑتے ہیں عرب میں، کاریں بھی دوڑتی ہیں روڈ پر. ہر چیز کی نیکی کی ریس ہم کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. تمہیں دکھائی دی ہوتی ذرا مجھے بھی بتا دینا کہ بھیا نیکی کی دوڑ میں یہ کچھ نہیں، صفات کچھ نیکی کی دوڑ میں نہیں. یہ آدمی گیا نیکی میں، اور اگر ہے دوڑ تو کچھ اللہ والے چپ چاپ دوڑ لگا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. کچھ اللہ والے ہیں جو دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو چپ چاپ وہ بھی لگ گئے ہیں اس نیکی کی دوڑ. تو میں تمہیں بتا دوں، کیا تمہیں نہ سکھا دوں ایک ایسی چیز کہ تم ان کی برابری کر لو جو نیکی کی دوڑ میں تم سے آگے نکل گئے. ان کی تو برابری کر لو، اور کیا ہو. وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور جو تمہارے بعد لوگ آئیں گے تم ان سے آگے نکل جاؤ. بعد کو حضور دیکھ رہے کہ بعد والے وہی کریں گے. پہلے تو کہیں گے اگر ہوتا تو میں خوب خرچہ کرتا، آ گیا تو کچھ نہیں کرتے، سانپ بنے بیٹھے ہیں اس کے اوپر، کچھ نہیں کر رہا الا ماشاء اللہ. لیکن اللہ نے جسے توفیق دی ہے وہ بھلے انگلیوں پر شمار کے یقین ہے الا ماشاء اللہ. پہلے بھی وہ لوگ بہت دوڑ لگانے والے نیکی میں کم تھے، آج تو بہت کم ہے، لیکن ہیں آج بھی نیکی کی دوڑ کرنے والے ہیں، زبردست لوگ ہیں. اچھا سر، تو کہا تم ان سے آگے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آنے والے ہیں. کہنے لگے حضور ذرا بتائیے وہ کیا نسخہ ہے. حضور کہہ رہے ہیں ولا یکون احد افضل منکم، ایسی چیز بتا رہا ہوں، اب تم سے افضل کوئی ہوگا ہی نہیں. ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں، مگر یہ کہ جو تمہیں بتا رہا ہوں تم کرو تو وہ بھی کرنے لگے تو پھر برابری ہی رہ جائے گی، نہیں تو تم آگے بڑھ جاؤ گے. الا من صنع مثل ما صنع، مگر وہ لوگ کہ جو تم کو بتا رہا ہوں وہ مالدار بھی کرنا شروع کر دیں تو تم برابر ہی رہو گے پھر، اور وہ نہ کریں گے تو تم آگے بڑھ جاؤ گے. دو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں، ایک سے زیادہ ایک مشکل ہے. جب اللہ خوب کشادگی دے تو شکر کی ضرورت، یہ بھی آدمی سے نہیں ہوتا، یہاں بھی فیل ہے الا ماشاء اللہ. اور جب اللہ کچھ چیزیں روک لے لوگوں سے اور ان کے پاس جیسا چاہیے نہیں ہے تو وہ صبر کرے. یہ ایک زبردست بحث ہے علماء کے درمیان کہ مالدار شاکر افضل ہے، یعنی شکر کرنے والا مالدار افضل ہے، یا صبر کرنے والا فقیر افضل ہے. تو دونوں کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں، دونوں فضیلت کی طرف گئے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کرنے والا فقیر آگے. آپ کیا سمجھو گے؟ صبر مگر ہو، صبر اسے چاہیے. کہیں صبر کی راہ سے آزمایا جا رہا ہے، کہیں شکر کی راہ سے آزمایا جا رہا ہے. کہ صبر کرتا ہے کیا صبر کر لے گیا وہ تو بہت آگے. اسی لیے صبر کرنے والوں کے لیے لکھا صبر کرنے والے فقیر 500 برس پہلے جنت پہ چلے جائیں. یہ لوگ اپنا حساب کتاب دیتے رہیں گے مالدار، ان کے پاس کچھ ہی نہیں حساب دینے، کیا حساب دیتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسٹم میں آپ پہنچے، آپ کے پاس کچھ سامان نہیں تو کسٹم کیا ہوگا. ہمارے پاس ملاٹ کے بابا تھے ہمارے ساتھ حج میں، انہوں نے کسٹم آفیسر سے کہا کہ میں جاؤں. کہا ہاں بابا آپ جاؤ. بہت شاندار چمکتا ہوا چہرہ تھا، وہ واقعی درویش تھا، ایک دم درویش تھا. کہیں بھی باہر نکلتا تھا تو ہمارے لیے حضرت کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا، خالی ہاتھ کبھی نہیں آیا. ہم لوگوں نے کہا کہاں کو بابا ہم سہمت کر، آنے کو سہمت نہیں، ایک موقع ملا خدمت کرنے تو کر لیں. اچھا سر، تو اس نے کسٹم آفیسر سے کہا جاؤں میں. کہا ہاں بابا آپ جاؤ ضرور. کہاں ہے سامان آپ کو میں کسٹم کر دیتا ہوں، چلے جائیے. کہا میرا سامان یہ دیکھو، میری ایک مٹھی میں تھوڑی سی کھجور لیا تھا اور ایک ہاتھ میں زمزم کا ڈبہ لیا تھا. کہا یہ میرا سامان. کہا بس. جیسے اس نے کہا کسٹم آفیسر نے ہاتھ چھوڑ لیا.
تو میں نے کہا یہاں جیسے نکل گیا کچھ ہے ہی نہیں، حساب کیا دے گا خدا کے یہاں جیسے نکلیں گے اسی وقت سمجھ میں آیا۔ داروغہ جنت پوچھے گا کہ آپ لوگ جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے، حساب کتاب یہ تھا کچھ تھا ہی نہیں، کیا حساب دیتے؟ کچھ ہوتا تو دے دیتے حساب، تھا ہی نہیں، صبر کیا آپ نے، لیکن یہاں کہاں صبر ہے، یہاں تو تھیلی پر تھیلی چاہیے، نوٹ کے اوپر نوٹ چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ تھا ہی نہیں تو کیا حساب دے دیتے؟ صبر سے کون جیا ہے؟ تو اس میں فقراء کے لیے صبر کی تلقین ہے کہ صبر کرو، اور ایسا بھی نہیں کہ دنیا میں ہمیشہ تم فقیر ہی رہ جاؤ گے، نو نو نو، اس کو بھی موقع ملتا ہے۔ ایک جو ہوتا ہے فقر اختیاری، وہ حقیقتاً فقیر نہیں ہوتے ہیں، حقیقتاً فقیر نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں چاہتے، سب خرچ کرنا چاہتے، اس لیے یہ فقر اختیاری ہے۔ یہ حقیقتاً فقر ایسا نہیں ہے کہ مجبوری والا فقر محتاجی ہو، نو نو نو، فقر اختیاری، اختیار کیا انہوں نے فقیری کی راہ، سب دے دیا۔ اب جیسے کچھ دن کے لیے صدیق اکبر پاس کچھ نہیں رہ گیا نا، تو فقیر نہیں ہو گئے، ہو گئے۔ فقیر کوئی ذات نہیں ہے اس کے بعد کچھ نہیں، یا معمولی چیز من لو ادنا شیء، یہ صاحب نصاب نکل گیا۔ ہمارے پاس اگر کوئی چھوٹا چھوٹا ایک بکسا تھا، چابی ہم نے اس کو کسٹم آفیسر کو دے دیا، میں نے کہا میں مصلی بچا کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ چابی لے لیجیے، آپ دیکھ لیجیے اس میں کیا بچے، حضرت نے بھی دے دیا۔ ادھر ہم نے نماز پڑھی، ادھر اس نے سب کلیئر کہا کچھ ہی نہیں ہے، وہ بھی پچھتایا ہوگا بیچارہ کھول کر کے، کچھ نہیں ہے، ہم بھی نکل آئے فوراً صرف اثر کی نماز، لیکن اس نے تو اتنا بھی وقت نہیں دیا اس فقیر نے، ہمیں تو اثر کی نماز پڑھنے کا وقت لگا تب ہم وہاں سے نکلے، وہ تو بس ایسے بولا بچاؤ، ایسے ہی بولا بچاؤ، میں نے کہا مولا ایسے تیرے یہاں سب نکل گیا، یہ ہے خوش نصیب لوگ، نکل گیا۔ بہت بڑا فقیر تھا صاحب، بہت تندرست، بہت صحت مند ماشاء اللہ، ملاٹ کا تھا۔ تو بعد میں سنا تو اچھا جمعہ یہی پڑھنے آتا تھا میرے یہاں، صرف جمعہ یہی پڑھنے آتا تھا ہمیشہ، چلا گیا وہ شاید پاکستان چلا گیا۔ تو حضور نے کہا میں تمہیں اسی چیز بتا دوں نا کہ تم سب سے اچھے ہو جاؤ، مگر یہ کہ جو تم کرتے ہو دوسرا بھی وہی کرنے لگے تو الگ بات ہے۔ تو ان کا ضرور حضور بتائیے، تو سرکار نے فرمایا تسبحون، تم سبحان اللہ پڑھو، وہ تکبرون، اور تم اللہ اکبر کہو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، وہ تحمدون، اور الحمدللہ کہو، تین چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اور الحمدللہ کہو۔ دبر کل صلاۃ، جب تم نماز پڑھ لو اس کے بعد یہ پڑھو، یہ پیچھے کہ نماز کے بعد کی دعا ہے، اسی کو بعد نماز پڑھنے کے بعد یہ تم کہہ لیا کرو۔ اب حضور نے تعداد ہی بتا دی، 33 مرہ، 33 بار، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لو، یہ 34 بار ہوگا، 100 بار پورا ہو جاتا ہے۔ تو 33 بار 33 مرہ، یہاں تک تو ہو گیا۔ اب ابو صالح کہتے ہیں فرجع فقراء المہاجرین، کچھ دن کے بعد پھر وہ غریب لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، آئے حضور کی بارگاہ میں آئے، فقالوا، تو عرض کیا، سمع اخواننا اہل الاموال، ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا ہم سے کہ ہم کو یہ نسخہ بتایا گیا ہے، مالدار بھی سن لے تو پھر تو بکائے کو چھوڑے گا، تو کہا ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا کہ ہم کو یہ نسخہ بتایا گیا، اب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو اب وہ جو ہے یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور خوب صدقہ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں مالدار ہوتا ہے کہا وظیفہ پڑھیں گے صدقہ نہیں بند کر دیں، یہ ہوشیاری ہے۔ اب جو سنتے ہیں نا کہا بس وظیفہ پڑھیں، وظیفہ بتائیے پڑھنے والا، خرچ کرنے والا مت بتائیے، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو بتا رہا ہوں یہ مذاق میں نہیں کر رہا ہوں، مالدار کو بہت بھاری ہے خرچ کرنا، وہ بھی دین کی راہ میں، دنیا کی راہ میں لٹانا اس کے لیے آسان ہے، وہ تو آتش بازی میں بہت کچھ لٹا دے گا، ڈیکوریشن میں بہت کچھ لٹا دے گا، 20 لاکھ کا ڈیکوریشن کر دے گا، اپنی سرمایہ داری ظاہر کرنے کے لیے تو جانے کیا کچھ نہیں کرے گا، کہ 30 بار خانوں میں بھی آ گیا ہوں، دین کی راہ میں کچھ، تو وہ پھر آ گئے غریب لوگ، حضور وہ تو ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا، تو یہ وظیفہ بھی پڑھنے لگے اور صدقہ بھی کر رہے ہیں، گردنیں بھی آزاد کر رہے ہیں۔ جب یہ بات کہی حضور نے، حضور سے فعلنا اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، جب انہوں نے سنا جو ہم کرتے ہیں، فعلوا مثلہ، تو انہوں نے بھی وہ کام شروع کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہے من یشاء، دیتا ہے جسے چاہے، اللہ کا فضل ہے۔
کہ تمہیں وہ سب کچھ مل رہا ہے بغیر خرچ کیے ہوئے پڑھنے پر، سب مل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کچھ نہیں، نہیں تو کیا کریں گے خرچ؟ اور ان پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ جو کچھ ہے وہ خرچ بھی کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، نہیں تو بند کر دیتے خرچ کرنا ہو تو بس وظیفے پڑھیں گے، کئی بار سورہ بقرہ ختم کر دیں گے لیکن ایک بقرہ جمع نہیں کریں گے۔ نہیں صاحب یہ چل رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ وظیفہ پوچھتے رہتے کچھ بتا دیجیے، یہ سب پڑھنے سے کام چل جائے، کچھ خرچ نہ کرنا پڑے۔ لیکن وہ حضور کے غلام وہ خود 2000 جو ہے خرچ بھی کر رہے تھے، وظیفہ بھی پڑھ رہے تھے، اور غریب جو ہے بغیر کچھ کے ان کو وہ ثواب مل رہا تھا برابر والا۔ جی صاحب چلو صاحب، ہاں یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ یہاں تک تو امام بخاری ولیسا قول ابی صالح الی آخرہ، لیکن ابو صالح والی بات جو ہے آخر تک یہ صرف امام مسلم کے نزدیک، لیکن بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ تم سبحان اللہ کہو نماز کے بعد 10 بار، اور الحمدللہ کہو 10 بار، اور اللہ اکبر کہو 10 بار، بدلے میں 33 بار۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے بس، لیکن اب زیادہ تر وہی 33 والی پر ہے سب معاملہ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں جو بھی دوڑ ہے، دنیا میں جتنی بھی دوڑ ہے، سب کے کچھ نہ کچھ نتائج ہیں اور کچھ نہ کچھ فوائد ہیں، دوڑ کے ایسی دوڑ نہیں ہوتی، لیکن نیکیوں کے دوڑ میں جو اترا ہے خدا مسلمانوں کو اس میں اترنے کی توفیق ہے۔ بس یہ دوڑ ہے، اے اللہ دنیا جب دنیا کی دوڑ میں لگی ہو تو ہم کو آخرت کی دوڑ میں ڈال دیں۔ لوگ یہاں آگے نکل رہے ہیں، ہم وہاں آگے نکل رہے ہیں، مغفرت یہ دعا کرو۔ آج ایک ہی حدیث میں نے پڑھی ہے اور اس کی ضرورت تھی، تھوڑا اس کی تفصیل چاہیے تھی، یہ مہاجرین کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا جب مہاجرین کے پاس دولت ہے تو وہ خرچ کیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں تو پہاڑ کھڑا کر دیتے تھے، اسے بارزو نہیں کرتے تھے۔ اللہ ایسی ہی توفیق دے ان کے صدقے میں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیش رو ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے امام ہیں، اللہ ان کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، جینے اور مرنے کی توفیق دے، اور انہی کے پاک دامن میں لپٹ کر کے ہمارا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔